बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी कमा युहिब्बु व यर्ज़ा। व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि तस्लीमन कसीरन कसीरा। व रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारा सबक सूरा हज का आखिरी रुकू है। तो ये आयत नंबर 73 से शुरू हो रहा है, यानी सूरा हज का आखिरी रुकू है जो सूरा की आयत नंबर 73 से शुरू हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय्अन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। इन्नल्लाह समीउम बसीर। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन खरज। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन्नास। फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वअतसिमू बिल्लाह
هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، اس لیے کہ اس کی رحمتی سے ساری خیر نصیب ہوتی ہے، اور یہ اس کی طرف سے بہت بڑی خیر ہے کہ کسی بندے کا سینہ وہ اسلام کے لیے کھول دے۔ اور چونکہ قرآن اسلام ہی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا سینہ اس قرآن کے لیے اور اسلام کے لیے کھول دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے خاص بھی کرے، یکسو بھی کرے اور پاک بھی کرے۔ تو یہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے۔ اس میں کچھ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سمجھائی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں سے باتیں کی ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے سوا دوسری طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور انہوں نے مطلب مختلف انداز سے اللہ کے کوئی مد مقابل بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے، کچھ باتیں تو ان سے کرتا ہے، اور پھر کچھ باتیں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے۔ جو ایمان لائے ہیں اور جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مطیع فرمان ہیں، کچھ باتیں پھر وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے۔ اور سارا قرآن جو ہے اس کا انداز اسی طرح ہے کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس میں خطاب کرتا ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں، اور ان کو سمجھاتا ہے مختلف انداز سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی واضح دلائل دیتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے، اور پھر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ان سے خطاب کرتا ہے کہ اب تمہارا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے اور یہ فرض ہے، یہ تمہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اپنے مضامین کے اعتبار سے ان دو حصوں میں منقسم ہے۔ یہ اس کے دو بڑے حصے ہیں کہ ایک وہ حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اور انہیں سمجھاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، یہی کائنات کی زندگی حقیقت ہے، یہی تمہاری حقیقت ہے، تو ان خبروں کو بھی مان لو جو ہم تمہیں انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے دے رہے ہیں، اور ان تعلیمات کو بھی مان لو جو ہم تمہیں زندگی گزارنے کے لیے عطا کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں ہدایات دیتا ہے اور انہیں اپنے احکام دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے خلافت کی اور عبادت کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکے، اور جو امانت کا بوجھ اس نے اپنے بندوں پر ڈالا ہے اس امانت میں سرخرو ہو سکے۔ تو اس تھوڑے سے چھوٹے سے رکوع میں بھی، ان جملوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بھی خطاب کیا ہے جو ایمان سے محروم ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خطاب کیا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہلے ایک مثال دی گئی ہے، اور مثال سے ظاہر ہے مطلب بندہ آسانی سے سمجھتا ہے، جس طرح کہانی سے بندہ سمجھتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہانیاں بیان کی ہیں پچھلی تاریخ سے، مطلب قوموں کی کے قصے بیان کیے ہیں، اور اس سے بھی بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، سبق لیتا ہے۔ اسی طرح مثال سے بھی بندہ سمجھتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، لیکن اس مثال کا ذکر کرنے سے پہلے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ
یہ مثلا ہمارا جسم ہے اور اس جسم کے اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سے بھی کچھ بڑے بڑے اعضاء ہیں جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہماری آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں اور کان ہیں، زبان ہے، مطلب یہ جسم کے اعضاء ہیں۔ ہم انسانوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو شاید دوسروں کے عبرت کے لیے، دوسروں کے سبق کے لیے اور دوسروں کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے انسانوں کو آزماتا ہی ہے اور ایک دوسرے کے لیے بھی انسان آزمائشی ہیں۔ تو بعض لوگ ہمارے ہی آگے پیچھے، ہمارے ہی درمیان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ اعضاء سے محروم ہوتے ہیں، مثلاً مطلب کسی کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں کا نہ ہونا جو ہے یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ کوئی معمولی محرومی نہیں ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ نہ ہوں، وہ کوئی چیز پکڑ نہ سکے، کوئی اٹھا نہ سکے۔ لیکن یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے لیکن وہ بہرحال زندگی اپنی گزار لیتے ہیں، جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ اس کے باوجود مزدوری کر لیتے ہیں، تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اپنے لیے ایک مقام اور مرتبہ بنا لیتے ہیں ہاتھوں کے بغیر۔ مثلا مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمارا ایک کلاس فیلو تھا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، مطلب دونوں ہاتھ اس کے پتہ نہیں کیوں کٹے ہوئے تھے، پیدائشی اس طرح تھے یا یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کے دونوں ہاتھ مطلب نہیں تھے اور اس کا پتہ نہیں کوئی عزیز اس کے ساتھ ہوتا تھا جو اس کی مدد کرتا تھا، لیکن بڑا ہی وہ خوبرو نوجوان تھا، بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا اور پھر بڑا خوش پوشاک تھا، مطلب اس کے ساتھ جو ہوتا تھا بڑے اچھے کپڑے پہنا کے مطلب اس کو رکھتا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اتنا ذہین تھا، ایک تو ہماری کلاس میں اس کا 2 رول نمبر تھا اور وہ دونوں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں میں مطلب پینسل یا کوئی پین پکڑ کر اتنی خوبصورت انگلش لکھتا تھا کہ ہم دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ کمال ہے بھائی۔ اب تو پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن مطلب ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوگا، بہت ذہین تھا۔ مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ زندگی گزار رہا تھا، تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ تو اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے جو میں آپ کو مطلب ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آنکھوں کا نہ ہونا کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ ایک بندے کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے سوسائٹی میں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ خود میں نے جس کالج میں گورنمنٹ کالج سرگودا میں مطلب ہم فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہمارے ایک ٹیچر تھے جن کی آنکھیں نہیں تھی، انگلش کے وہ ٹیچر تھے، تو بہت اچھی ہمیں انگلش پڑھاتے تھے۔ ان کے پاس ٹیوشن بھی لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور ان کا گھر تھا، بیوی تھی، بچے تھے، مطلب عجیب ہی بات ہے اور بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک محرومی تو انہیں جو تھی وہ تھی لیکن یہ کہ اس کے باوجود ان کا کام چل رہا تھا۔ اسی طرح میں جس کالج میں سرگودائی میں مطلب 17 سال میں جاتا رہا ہوں، وہاں میرے کولیگ تھے جو نبینے تھے اور وہ بھی مطلب میرا خیال 19ویں سکیل میں جا کر وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اب پچھلے ہی مطلب 2 سال پہلے وہ ریٹائر ہوئے۔ ان کی بھی بیوی، بچے، مکان، اپنا گھر، وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح ہم سوسائٹی میں بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کان اور زبان نہیں
ہوتی، گونگے اور بہرے ہوتے ہیں۔ اب گونگا اور بہرا ہونا یہ کوئی مطلب معمولی محرومی تو نہیں ہے، بہت بڑی محرومی ہے کہ زبان بھی کام نہیں کرتی، کان بھی نہیں سنتے۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ہماری ہی سوسائٹی میں بعض گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، وہ اپنا سارا کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو ایک بڑا ہی ایک عجیب تجربہ خود مجھے ہوا کہ ہمارا یہاں سرگودا میں ایک سکول ہم نے شروع کیا، تو اس کے دفتر میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو ایک شخص آیا، بڑا خوش لباس تھا، اس نے اپنے بچے کو داخل کرایا، پھر وہ مطلب مہینے بعد آتا تھا، دفتر میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، جاتا تھا۔ 6 مہینے بعد آپ اندازہ کریں کہ وہ کئی بار میرے پاس آیا، دفتر میں بیٹھا رہا۔ 6 مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اس نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ اس نے اپنے بچے کو داخل کرایا، اس کی فیس کے لیے آتا تھا، اس کے کاموں کے لیے آتا تھا۔ تو مطلب اس طرح انسان کے یہ اعضاء جو ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، لیکن ہم اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اعضاء لوگوں کے نہیں ہوتے، پھر بھی وہ ایک بہت اچھی عزت کی، غیرت کی، اور مطلب ہے کہ خود اپنی کفالت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اپنی زندگی گزارتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، انسانی کے جسم میں ایک عضو ایسا ہے کہ اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، وہ نہ ہو تو پھر انسان کا گزارا نہیں ہوتا، اور وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ دماغ ہے۔ اب جس کا دماغ ٹھیک نہ ہو، دماغ صحیح نہ ہو، تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، خود اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، اور اس کے جو عزیز اقارب ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اسے ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زندگی کی گاڑی کو چلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں رہتا، ممکن نہیں رہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ انسانیت کا دماغ ہے، اس کے بغیر کسی انسان کا ٹھیک طریقے سے زندگی گزارنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح ایک بندہ دماغ سے محروم بالکل وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، اور مطلب اس کو کسی دوسرے کا وہ لحاظ پاس بھی نہیں ہوتا، مطلب عجیب ہی سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح جس بندے کے پاس قرآن کا دماغ نہیں ہے، قرآن کا ذہن نہیں ہے، قرآن کی سوچ نہیں ہے، قرآن کا نور نہیں ہے، وہ اس دنیا میں ٹھیک زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، دوسرے لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، خود اپنے لیے بھی مصائب کھڑی کرتا ہے۔ تو اس لیے مطلب ہمیں اپنے آپ کو مشورہ دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ اس دماغ سے ہم محروم نہ رہیں۔ مطلب یہ جو درس ہیں یہ تو ظاہر ہے ایک توجہ دلانے کے لیے ہیں، یہ سب کچھ تو نہیں ہے۔ مطلب آپ جو لوگ سن رہے ہیں، خاص طور پر جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں تو بالکل انہیں یہ کہوں گا اس قرآن کو سیکھیں۔ اس کو سیکھنا مشکل نہیں ہے، سارے زندگی کے معمولات کے باوجود بندہ اس قرآن کو سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ بھئی یہ قرآن ہماری زندگی کے لیے، ہماری زندگی میں دماغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اب یہ مختلف زمانوں میں انسانوں نے عجیب عجیب طریقے سے معبود بنائے ہوئے ہیں، کبھی کائنات کی چیزوں کو پوجتا ہے، کبھی جانوروں کو پوجتا ہے، کبھی انسانوں کی مورتیاں بنا لیتا ہے اور ان کو پوجتا ہے، اور ان کو اپنا حاجت روا بنا لیتا ہے، ان کے سامنے مطلب پیشانی ٹیکتا ہے۔ ابھی بھی مطلب ہے کہ بعض معاشرے ایسے ہیں جن میں کچھ بت بنائے ہوئے ہیں، کچھ تصویریں اور مورتیاں ہیں، اور ان کے ساتھ لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات کو وابستہ کیا ہوا ہے۔
تو یہ مختلف زمانوں میں لوگ مطلب اس طرح کی پتہ نہیں، اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے. شاید ان کے پہلے زمانے کے کوئی بڑے لوگ، برگزیدہ لوگ، ان کی کوئی تصویریں بنا لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اس اللہ رب العالمین کے کوئی بڑے مقرب ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کی یہ چونکہ بڑا جھوٹ ہے. کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ہستی اللہ کے مد مقابل نہیں ہے، اور نہ اس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی کام کرتا. تو یہ اس وقت مکے کے لوگ، عرب کے لوگ بھی، انہوں نے جگہ جگہ کوئی اس طرح کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، بت بنائے ہوئے تھے، اور ان سے ان کی مطلب اپنی زندگی کو ان سے بڑا انہوں نے ایک حساب سے وابستہ کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک مثال سے بات کو سمجھو کہ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے. چلیں وہ تو خیر مطلب جامد و ساکت بت تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے. سارے انسان بھی مل جائیں نا، ساری سائنس اکٹھی ہو جائے، پھر بھی وہ سائنس ساری کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتی. یہ جو تخلیق کا عمل ہے یہ اللہ کا عمل. یہ جو انسان مطلب ایجادات بناتا ہے یہ تو ڈسکوری ہے کہ چیز موجود ہوتی ہے اور اس کو ڈھونڈتا ہے. پھر اصول اور ضابطے بھی موجود ہوتے ہیں، مٹیریل بھی موجود ہوتا ہے، اور پھر ان اصول اور ضابطوں کا علم پا کر اس مٹیریل کو جوڑتا ہے اور ایجادات بناتا ہے. یہ ایک علم ہے. تخلیق جو ہے یہ اللہ کا کام ہے. یہ جو بیولوجیکل وار میں کیمیکل ہتھیار مطلب انسان بناتا ہے، یہ بھی وہ طاقتیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں جن کو ڈھونڈتا ہے. تخلیق کسی چیز کی نہیں کر سکتا. ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتا، ایک پتا بھی نہیں بنا سکتا، ایک قطرہ بھی نہیں بنا سکتا. تخلیق نہیں کر سکتا. تخلیق کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اور اسی نے سب ہر چیز کو تخلیق کیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ یہ کرونا وائرس کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آتا، مطلب ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ زندہ ہے نہ یہ مردہ ہے، مطلب عجیب جرثومہ ہے. اور پھر مطلب یہ کہ جب یہ کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مطلب جو کچھ بھی ہے اتنی تیزی سے یہ پھیلتا ہے کہ اس جسم کے اندر اربوں کی تعداد میں یہ جرثومے پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز، کوئی وائرس، کوئی جرثومہ جب انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو انسان کے اندر ہی ایک مطلب ہے کہ دفاعی طاقتیں ہیں جو اس کا مقابلہ کرتی ہیں، اور اوپر سے جو انسان علاج معالجہ کرتا ہے وہ تو انہی دفاعی طاقتوں کو قوت دیتا ہے یا کچھ اس طرح کرتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک معمولی سا مطلب چیز ہے جس نے انسان کو مصیبت میں ڈال دیا ہے. اور بعض ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ اس کی ویکسین، جس طرح بہت ساری اور چیزوں کی اور بیماریوں کی ویکسین نہیں بنا سکا انسان، اس کی بھی نہیں بنا سکتا، مشکل ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے. تو اب دیکھیں نا کہ بھئی یہ جو تخلیق کی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور اللہ کے جو لشکر ہیں وہ تو غیر معمولی طاقت جو ہے ان کے اندر ہے. اور اگر اس طرح کے جرثوموں کو تلاش کر کے ان کو ایکٹیویٹ کر کے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے. اور یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح یہ جانور جو ہیں، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ تو نظر نہیں آتی، یہ اور طرح کی مخلوق ہے. مطلب مخلوقات تو
ایسی ہیں نا، مثلا یہ اس طرح کے بہت سارے کیڑے ہیں جو بڑے انسان کے لیے مضر ہیں، یہ سانپ ہے، اسی طرح جانور ہیں، مطلب شیر ہے یا چیتا ہے، یا اس طرح کے جو جانور ہیں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی طرح کے یہ جرثومے ہیں۔ تو دیکھو مطلب یہ جو جن اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم مطلب اللہ کے مقابلے میں درجہ دے دیتے ہو، کسی طرح بھی کوئی اللہ کا مد مقابل نہیں ہے۔ تو یہ ان کو ایک مثال سے سمجھایا گیا۔ ضعف الطالب والمطلوب، مطلب ان بتوں سے اگر کوئی بندہ مطلب کوئی حاجت مانگتا ہے تو مانگنے والا تو ویسے ہی اپنی مانگ کے ذریعے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں، تو جس سے مانگا جاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یہ ایک مثال بہرحال اللہ تعالیٰ نے دے کر اگلی بات بڑی زبردست کی۔ مطلب مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نہ اس طرح سوچتے ہیں، نہ اس طرح کوئی محنت کرتے ہیں، نہ اس طرح کوئی ہم مطلب غور اور تدبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ نے کیا بات کہی۔ اللہ نے کہا انسانوں، تم نے رب العالمین کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، اس کی معرفت حاصل ہی نہیں کی، جس طرح اس کا حق تھا۔ ہم نے انبیاء کے ذریعے، ہم نے کتابوں کے ذریعے تمہیں بڑا سمجھایا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، اور اس نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے سامنے جھکو، اور پھر ایک ایسا دین تمہیں دیا ہے، ایسی رائے ہدایت دی ہے جو بالکل تمہاری عقل پر بالکل پورا اترتی ہے، ایسا دین تمہیں دیا ہے۔ ما قدر اللہ کا قدر ہی، ان اللہ لقوی عزیز۔ اچھا جی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچاننا چاہیے، اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کی قدر کو پہچاننا چاہیے، اس کے حق کو پہچاننا چاہیے۔ اس کا حق کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو لفظ ہیں یہ اس کے حق کے بہت اچھی اس کے حق کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کا حق ہے کہ خالص اس کے بندے بنو اور صرف اس پر توکل کرو، اسی سے امید رکھو، اسی سے خوف کھاؤ۔ تو ما قدر اللہ حق کا قدر۔ تو ایک بات تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی بات جو ہے وہ یہ بتائی کہ حقیقت یہ ہے۔ اچھا جی، میرا خیال ہے آپ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کوشش کریں سمجھنے کی، اس کے بعد بھی کریں اور دیانتداری سے کریں، بہت بڑی بات آپ کے سامنے کھل جائے گی، اور رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور خوش نصیبی آپ کو مل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے، یعنی یہی طریقہ اس نے اختیار کیا ہے اس کائنات کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کا، یہی طریقہ اس نے اختیار کیا ہے کہ اس نے انہی انسانوں میں سے بعض کو بطور نبی کے، رسول کے منتخب کیا ہے، اور اس پر اپنی طرف سے ایک علم نازل کیا ہے۔ اس طرح ہی بات کھلی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ سوائے اس سورس کے دنیا اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا کوئی دوسرا سورس نہیں ہے۔ اب اس سورس کو آپ عقل پر تولیں، اپنے غور و فکر پر تولیں تو یہ بالکل تل جاتا ہے اور بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب اس کو آگے بڑھ کر قبول کرنا، یہ تو ظاہر ہے انسان نے قبول کرنا ہے، انسان اس آزمائش میں آیا کہ قبول کرے یا نہ کرے۔
تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے وہ، اور انسانوں میں سے بھی۔ ظاہر ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے وہ انسانوں میں سے جن کو وہ رسول اور نبی بناتا ہے ان تک اپنے فرمان بھیجتا ہے، اور وہ پھر انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوموں کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس آیت کی بہت ساری تشریحات کی جا سکتی ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ جن لوگوں کو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے جن کو منتخب کرتا ہے، یہ انسانوں میں سے سب سے بڑا اعزاز ہے جو انسانوں کو اللہ دیتا ہے۔ یعنی انسانیت کی جو معراج ہے وہ اللہ کا نبی ہونا ہے۔ لیکن یہ کوئی کسبی چیز تو نہیں ہے، اور ویسے بھی اب تو خاتم الانبیاء آگے، اب تو کوئی نبی بھی نہیں بنے گا۔ لیکن میں یہاں پر ٹھہر کر ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ یہ چونکہ سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے ان کلموں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس قرآن کو اور دین کو، تو یہ اس کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہ اس کی سب سے مطلب ایک بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا نا کہ بھائی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں، سب سے زیادہ نفع بخش وہ ہیں، سب سے زیادہ باعث خیر وہ ہیں، سب سے زیادہ بھلائی ان کے ذریعے سے انسانوں کے اندر پھیلتی ہے جو اس قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے اور ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور پھر اس کے پیغامات کو اپنی مطلب استطاعت کے مطابق دوسروں تک پہنچائیں؟ مطلب یہ کہ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیغامات کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا، اس کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام شروع کر دیا جائے۔ یہ تو ہر بندہ، عامی آدمی قرآن مجید کو سمجھ کر اپنے اس ماحول میں وہ دوسروں تک یہ بات پہنچا سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر اور مؤثر انداز سے وہ پہنچائے۔ اور یہ ساری ٹیکنالوجی کے باوجود جتنا اثر مین ٹو مین رپورٹنگ اور ابلاغ کا ہے، وہ کسی چیز میں اتنا اثر نہیں ہے۔ تو یہ ایک میسج مطلب ہے کہ ہم یہاں سے لے رہے ہیں اور آگے دے رہے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھیں اور اس کو سمجھائیں۔ یہ آپ کی زندگی کے دوسرے معمولات کو خراب نہیں کرتا، اور اگر خراب ہو بھی جائیں تو کیا ہے، کچھ اگر دوسرے معمولات میں کوئی کمی آ جائے اور یہ معمول بن جائے کہ بندہ قرآن سمجھتا ہے اور دوسرے کو سمجھاتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو تو اس طرف بہت توجہ دینی چاہیے، اور ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، بندہ اپنا دل کسی کے سامنے کھول کر نہیں رکھ سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن تو بالکل آپ کا سینہ کھول دے گا، اور حق آپ پر اس طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے کسی کلمے میں کوئی شک اور کوئی شبہ اور کوئی اعتراض آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا۔ تو یہ جو ترسیل کا رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مطلب ملائکہ کو دیا اور پھر انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو دیا، یہ ترسیل کسی نہ کسی دائرے میں اور کسی نہ کسی لیول پر تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت مختلف انداز سے مطلب سمجھائی ہے
کہ یہ جو اللہ کے پیغامات ہیں ان کو سمجھنا اور سمجھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مثلاً ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ بھائی اگر فلاں منڈی سے اور فلاں منڈی سے اس نسل کی اونٹنیاں تمہیں 2 مفت مل جائیں تو تم لے لو گے۔ مطلب آج اگر کوئی کہے بھائی فلاں منڈی سے یا فلاں جگہ سے تمہیں 2 مرسیڈیز کاریں مل جائیں تو تم لے لو گے مفت۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نسل کی اونٹنیاں مفت کون نہیں لے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اس سے ان اونٹنیوں سے بہتر ہے کہ کوئی بندہ تم میں سے اٹھے کسی جگہ چلا جائے جہاں 2 بندے بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے وہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھے اور انہیں سمجھا دے تو ان اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ مطلب ایک سمجھانے کا انداز ہے۔ تو اسی طرح کی بہت ساری حدیث جو ہیں وہ مطلب موجود ہیں کہ بھائی اس قرآن کو سمجھو سمجھاؤ۔ مثلا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشحال کرے، اس کو ہرا بھرا کرے، اس کو مطلب نعمتوں سے نوازے۔ کس کو؟ کہ جو میری طرف سے کوئی بات سنے اور اس کو آگے پہنچا دے۔ تو ان کی باتیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، یہ انہی کی باتیں۔ اس لیے مطلب یہ جو موقع آپ کو ملا ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں جتنے لوگ بھی میرے مخاطب ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں اور بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے سے منسلک کریں۔ میں یہاں سے کوئی بات کسی کو مل گئی تو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ خود جو سن رہا ہوتا ہے اس پر بات اتنا کوئی پازیٹیولی اثر نہیں کرتی، لیکن وہ کسی اور کو جا کے بتاتا ہے اور وہ سنتا ہے تو وہ زیادہ اچھا عمل کرنے والا بن جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ تو اس کے پیغامات تو ہمارے پاس بھی ہیں، ہم بھی تو آگے ترسیل کا کام کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں یہ کام کرو، قرآن کو سمجھو اور سمجھاؤ۔ دنیا تو پیاسی ہے، خود عالم اسلام پیاسا ہے، اور عالم اسلام کے بعد جو انسانوں کا عالم ہے، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان تک اس نور کو پہنچاؤ۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کے علم میں سے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور علم تو اسی کے پاس ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اچھا جی، علم کا منبع بالکل اللہ کی ذات ہے۔ یہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں دھیان سے تو دونوں قسم کے جو علوم ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں۔ یہ جو علم الاسماء ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی جبلت میں، اس کی مطلب فطرت میں، اس کی صلاحیت میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ اس کو علم الاسماء عطا کیا، یہ چیزوں کا علم۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا نا کہ ہم نے اسے علم الاسماء عطا کر دیا، تو یہ سارا سائنس کا جو علم ہے یہ علم الاسماء ہے جو اللہ ہی نے دیا ہے انسان کو، کہ چیزوں کو جانتا ہے، پھر چیزوں کو مطلب ان کا انالیسس کرتا ہے، ان چیزوں سے پھر فائدہ اٹھانے کے طریقے جو ہے وہ بناتا ہے۔ یہ علم الاسماء ہے، یہ جتنے علوم ہیں۔ دوسرا علم ہے علم وحی، علم ہدایت، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ دونوں علوم حاصل کریں، علم الاسماء بھی حاصل کریں اور علم ہدایت بھی حاصل کریں۔ اگر مسلمان
علم الاسماء بھی حاصل کریں گے اور علم ہدایت بھی حاصل کریں گے تو دنیا کی امامت، دنیا کا اقتدار ان کے پاس ہوگا۔ لیکن اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے علم الاسماء کو بھی چھوڑ دیا اور علم ہدایت کو بھی چھوڑ دیا، یعنی علم الاسماء میں بھی ہم دوسروں سے پیچھے رہ گئے، اور علم ہدایت جو ہمارا بہت بڑا خزانہ تھا، یہ جو انسان کی اخلاقی اور معاشرتی زندگی ہے، اس میں ہمارا وہ رہنما تھا، اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا اور ہم بالکل تہی دامن ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ آگے مسلمانوں سے بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے سارے جو سن رہے ہیں وہ ایمان والے، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی گہرائی نصیب کرے، ایسا ایمان نصیب کرے جو واقعی ایمان ہو اور جس کو اللہ قبول کر لے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو۔ اب سارے مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کا لفظ اللہ نے نہیں بولا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تو نماز ہی، لیکن اس میں تھوڑا سا مطلب ایک زور ہے کہ خوب نماز پڑھو، رکوع اور سجدے کو اپنی زندگی کا ایسا شعار بناؤ کہ اس کے ساتھ جڑے رہو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بہت ساری باتیں غور کرنے سے تو اس متن میں سے مل جاتی ہیں۔ کیا رکوع اور سجدہ عبادت نہیں ہے؟ تو پہلے اللہ کہتا ہے کہ رکوع اور سجدہ کرو اور پھر کہتا ہے کہ عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، رکوع اور سجدے کرو، اور باقی ساری زندگی میں بھی اللہ کی غلامی کرو۔ بلکہ یہ نماز ہے ہی اس لیے کہ تم 5 وقت اللہ کے دربار میں آؤ اور ایک مخصوص طریقے سے نماز ادا کرو، اور یہ نماز تمہیں مطلب اس قابل بنائے کہ باقی جو ساری زندگی ہے اس میں بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ اس لیے کہا کہ رکوع اور سجدے کرو، اور باقی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں، معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، مطلب انفرادی اجتماعی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی عبادت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے زندگی کے ہر معاملے میں، اس نے اپنے احکام دیے ہیں۔ اب یہ جو حکومت و سیاست ہے، اس میں عبادت کا نام پتہ کیا ہے؟ اس میں عبادت کا نام خلافت ہے۔ خلافت عبادت ہے۔ تو اخلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دیں، معیشت میں بھی تعلیمات دیں، مطلب معاملات میں بھی تعلیمات دیں، اور کوئی گوشہ، بیڈ روم سے لے کر تخت و تاج تک پوری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، اور ان احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہی عبادت ہے۔ اور نماز اسی بڑی عبادت کی ٹریننگ کے لیے ہے۔ تو رکوع اور سجدہ بھی کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو پوری زندگی میں۔ آگے پھر کہا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اس میں بھی بڑی ایک قیمتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ سراسر خیر ہے، سراسر خیر ہے۔ اخلاق میں اس کی عبادت، معاشرت میں اس کی عبادت، معیشت میں اس کی عبادت کے جو احکام ہیں ان کو پڑھیں، وہ سارے کے سارے انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اخلاق میں مثلاً عبادت کی میں بات کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں، جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت داری اور ایفائے عہد
یہ اخلاق میں اللہ کی عبادت ہے. اسی طرح کی اور تعلیمات بھی ہیں. اب آپ اسی حدیث کو لے لیں کہ جو بندہ مطلب اگر لوگ جو ہیں وہ امانت داری اور افائے عہد سے کام لیں تو ان کے آپس کے تعلقات باہمی کیسے ہوں؟ پھر یہ حدیث جو ہے یہ اخلاق میں عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یہ اخلاق کا کتنا بڑا معیار ہے. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں اخلاقی تعلیمات. اور پھر یہ جو انصاف ہے یہ ایک مطلب عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کرنا. تو یہ اس کی تو تفصیلات بہت مطلب وفعل الخیر مطلب اگر تم عبادت کرو گے تو یہ مطلب خیرات ہی ہوں گی، یہ خیر ہی خیر ہوگی. اور یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ عبادت ہیں، اور ہر عمل صالح جو ہے وہ عمل خیر ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اور ایسا کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے. اب مطلب اسی دین کو جس کی مطلب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت کی ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، بھلائی کے نیکی کے کام کرو، فلاح پا جاؤ گے، اسی دین کے لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے جہاد کرو، اس پر عمل کے لیے بھی جہاد کرو، اس کو پھیلانے کے لیے بھی جہاد کرو، اس کو نافذ کرنے کے لیے بھی جہاد کرو. اور اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کا حق ہے. مطلب محنت کرو، کوشش کرو، اس کو سیکھنے میں بھی محنت کرو، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی محنت کرو، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی محنت کرو، اس کے دفاع میں بھی محنت کرو، اس کے مطلب اس کے نفاذ میں بھی محنت کرو. اور اس طرح محنت کرو کہ یہ دین تو بڑا حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے. اور اسی محنت کے لیے، اسی عبادت کے لیے اور اسی خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں تمہیں اٹھایا گیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، تمہارا کام ہی ہے. اپنی علمی طاقت کو بھی اسی لیے استعمال کرو، اپنی جسمانی طاقت کو بھی اسی لیے استعمال کرو، اپنی معاشرتی طاقت اور سٹیٹس کو بھی اسی لیے استعمال کرو، بلکہ قوتیں حاصل کرو اور ان قوتوں کو اللہ کے دین، اللہ کی عبادت اور اس کی خلافت کے لیے ان قوتوں کو استعمال کرو. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اور یہ بڑا عجیب الفاظ ہیں کہ دین پر عمل کے معاملے میں کوئی تنگی ہم نے نہیں رکھی. مطلب دین کی تعلیمات ہی ایسی بنائی ہیں جو بالکل فطرتی ہیں، قابل عمل ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا انسان کے لیے ناممکن ہو. کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی جو جو حکم اس نے دیا ہے وہ کمال کا دین ہے. خود دین کو آسان بنایا، فطرتی بنایا، قابل عمل بنایا، اور پھر یہ مطلب دین والوں کو یہ نصیحت کی کہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن کے علاقوں کا مطلب ذمہ دار بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا، بشارتیں دینا، نفرتیں نہ دلانا. تو آپ اس دین کو پڑھے تو صحیح. میں تو کتنی بار یہ بات کرتا ہوں، آپ پتہ نہیں کس طرح سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. میں کتنی بار یہ بات کرتا ہوں کہ اس اسلام کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کی تعلیمات ہیں اور اللہ کے احکام ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک بات. تو دین میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس.
مطلب تمہارا باپ ابراہیم جو ہے اس کی ملت، اس کے مقصد زندگی پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ مسلمان نہیں بھی تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کا بڑا تعلق تھا، اور اس کو بڑا وہ فخر سے کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے باپ ہیں۔ اور یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے، عیسائی بھی تسلیم کرتے تھے، عرب کے جو لوگ تھے وہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی ملت کیا ہے، وہ تو اللہ کے لیے یکسو تھے، اور ان کا تو کریکٹر کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے، نہ یہودی رکھا ہے، نہ عیسائی رکھا ہے، نہ محمدن رکھا ہے، نہ دیوبندی رکھا ہے، نہ بریلوی رکھا ہے، نہ شیعہ رکھا ہے۔ اللہ نے تو نہ مالکی رکھا ہے، نہ شافی رکھا ہے، نہ حنفی رکھا ہے، نہ اہل حدیث رکھا ہے۔ اللہ نے تو تمہارا مسلم نام رکھا ہے۔ تمہارا تشخص جو ہے وہ اسلام ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اور سارے انبیاء کا دین جو ہے وہ اسلامی تھا۔ سارے انبیاء کی امتیں مسلم تھیں۔ پہلے بھی اللہ نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی رکھا۔ تو اس کی راہ میں جہاد کرو۔ مطلب یہ کہ اس زندگی کی ہر چیز کو اس کی بندگی کرنے میں اور اس کی بندگی کے نظام کو پھیلانے اور قائم کرنے میں لگا دو۔ یہی حق کی گواہی ہے، یہی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تم پر دی، اور تم اب انسانوں پر اس گواہی کو دو، قول سے بھی، عمل سے بھی، نظام سے بھی۔ اور پھر کہا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز قائم کیے رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ مطلب یہ جو دو اعمال ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ مضبوطی اختیار کرو، یہ تمہاری ساری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا دیں گے یہ دو عمل۔ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ ایک بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور انسان کی ساری زندگی اپنے روح و بدن سے اور وسائل زندگی سے مرکب ہے، اور اس سے جڑے رہو۔ جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کی بندگی کرو، اس پر توکل کرو، اس سے امید رکھو، اس سے خوف کھاؤ، اسی کو اپنا مطلب ہے کہ مددگار بناؤ، اللہ سے جڑے رہو، اس کے دین کے ساتھ چمٹے رہو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مطلب وہ تمہارا مددگار ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اور اس سے اچھا مولا اور اس سے اچھا مددگار کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مطلب وہ زندگی نصیب کرے جو زندگی اصل زندگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔